پیپلز پارٹی نے نگران وزیر اعظم کے لیے جلیل عباس جیلانی کا نام تجویز کیا، جبکہ مسلم لیگ نون موجودہ نگران وزیر اعظم کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ پیپلز پارٹی اور بالخصوص آصف علی زرداری بلوچستان میں اگلی حکومت بنانے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کا نگران وزیر اعظم بن جانا پیپلز پارٹی کے اس کھیل کو ناکام بنا دے گا۔ اب بلوچستان میں اگر کچھ کھیل بنے گا بھی تو نون لیگ کا بنے گا۔ اب باپ پارٹی کے جس دھڑے کو وزارت عظمیٰ مل گئی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ چلنے کا عندیہ دے چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ باپ پارٹی کی لاٹری کیوں نگل آتی ہے؟ عمران خان کی حکومت میں بھی باپ پارٹی کی مرکزی حیثیت تھی، پی ڈی ایم میں بھی باپ کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اور اب تو وزیر اعظم بھی باپ پارٹی سے آ گیا ہے۔ باپ سے لازوال محبت کیوں؟ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی مزمل سہروردی نے اپنے کالم میں کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے اعلان کے بعد ایک سوال اہم ہو گیا ہے کہ نگران وزیر اعظم کس کا آدمی ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں اپنا نگران وزیر اعظم لانے میں ناکام اور اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم لانے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ نگران وزیر اعظم کے اس کھیل میں کسی کی جیت اور کسی کی ہار نہیں ہوئی۔ اس کھیل کے دو ہی فریق تھے، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ۔ اس کھیل کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ نہ کسی کو مکمل جیت اور نہ کسی کو مکمل ہار ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ کی لسٹ میں سے بھی کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکا اور اسی طرح حکمران اتحاد کی پہلی لسٹ میں سے بھی کوئی نہیں بن سکا۔ اس کھیل کے سبھی بڑے کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ مزمل سہروردی کا کہنا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو نام دیا وہی فائنل ہوا۔ اگر حفیظ شیخ نگران وزیر اعظم نہیں بن سکے تو اسحاق ڈار بھی نہیں بن سکے، اسی طرح جلیل عباس جیلانی بھی نہیں بن سکے، صادق سنجرانی بھی نہیں بن سکے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ کاکڑ کا نام آیا کہاں سے؟ امکان ہے کہ سب اسٹیک ہولڈرز کے پسندیدہ نام جب ریس سے آؤٹ ہو گئے تو ایسے نام کی تلاش شروع ہو گئی ہوگی جو سب کو قابل قبول ہو۔ یہی سیاست اور جمہوریت کا حسن ہے۔ اس میں ڈکٹیشن جب ہار جاتی ہے تو مفاہمت کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے تو پھر درمیان کی راہ تلاش کی جاتی ہے۔ اس لیے نگران وزیر اعظم کی دوڑ میں بھی یہی ہوا۔ جب مفاہمت کی ضرورت نظر آئی تو نئے نام ڈھونڈے گئے۔ جب آپ ایسا نام ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو بھی قابل قبول ہو اور آپ کے متحرک فریق کو بھی قابل قبول ہو، ایسی صورت میں آپ کی اور اگلے کی پسند ایک ہو جاتی ہے۔ موجودہ نگران وزیر اعظم بھی اسی صورتحال میں سے نکل کر آئے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ کاکڑ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں، اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے۔ دوستوں کی رائے میں انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنوا کر اسٹیبلشمنٹ نے بازی جیت لی ہے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ باپ پارٹی میں ہو اور اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ نہ ہو؟ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ مزمل سہروردی کے مطابق دوسرا رخ یہ ہے کہ 19 جون کو جب ابھی نگران کی دوڑ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، جام کمال کے ساتھ انوار کاکڑ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے مل چکے تھے۔ اس ملاقات میں انوار الحق کاکڑ اور جام کمال نے اگلی سیاست پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر کرنے کے حوالے سے مریم نواز سے تفصیلی بات چیت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف بھی اس ملاقات میں لندن سے شریک تھے، جہاں بلوچستان کے مستقبل کی سیاست پر تفصیل سے بات ہوئی۔ اس لیے ایسا نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون موجودہ نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ باپ پارٹی میں دو دھڑے بن چکے ہیں، اب اگلے انتخابات میں دونوں دھڑے اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اس لیے اگر جام کمال اور ان کے ساتھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے کا جون میں عندیہ دے چکے تھے تو جب انوار الحق کاکڑ کا نام سامنے آیا تو نون لیگ کے لیے کافی حد تک قابل قبول ہوگا۔ جب مفاہمتی نام کی تلاش شروع ہو گئی تو یقیناً ایسے نام کی تلاش ہوگی جو کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون یعنی وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو قابل قبول ہو۔ ایسے میں یہ نام سامنے آیا ہوگا۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ اس کھیل میں پیپلز پارٹی کا کافی نقصان ہوا ہے، ان کو یہ نام پسند نہیں آیا ہوگا، لیکن پہلے دن سے اس کھیل میں پیپلز پارٹی اسٹیک ہولڈر نہیں تھی۔ اس کی تمام تر اہمیت تب تک تھی جب تک حکومت قائم تھی اور اسمبلی موجود تھی۔ جب حکومت ختم ہو گئی، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تو کھیل اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان ہی رہ گیا۔ نون لیگ کے لیے پیپلز پارٹی کی اہمیت ختم ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی نون لیگ سے مفاہمت اہم بن گئی۔ ایسے میں پیپلز پارٹی کھیل سے ہی آؤٹ ہو گئی۔ جیسے جیسے نام فائنل ہونے میں تاخیر ہوئی ویسے ویسے پیپلز پارٹی ریس سے نکل گئی۔ اس کے نام بھی ریس سے نکل گئے۔ جب پورا پاکستان جلیل عباس جیلانی کو نگران وزیر اعظم
बनवा रहा था, तब सोचा जा रहा था कि नून लीग जलील अब्बास जिलानी को क्यों बनाएगी। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि जलील अब्बास जिलानी एक दिन मीडिया में निगरान वजीर आजम बन ही गए थे। कैसे नाम हेडलाइंस और ब्रेकिंग में आ गया, फिर वो पीछे रह कैसे गए। कहानी ये है कि जिस दिन कौमी असम्बली का आखिरी इजलास था, इस दिन एक सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से पूछा कि पीपल्स पार्टी ने जलील अब्बास जिलानी का नाम तजवीज़ किया है, तो उन्होंने तस्दीक कर दी। दूसरा सवाल हुआ कि क्या वो निगरान बन रहे हैं, तो बिलावल ने कहा कि इंशाअल्लाह, लेकिन साथ ही कह दिया कि ये खबर मेरी तरफ से नहीं चलानी। बस क्या था, पूरे मीडिया में शोर मच गया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आज असेंबली ख़त्म हो रही है, कल बिलावल वज़ीर ख़ारिजा नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान से काफ़ी उम्मीदें थीं। पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस आसिफ जरदारी बलूचिस्तान में अगली हुकूमत बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ का निगरान वज़ीर आज़म बन जाना पीपल्स पार्टी के इस खेल को नाकाम बना देगा। अब बलूचिस्तान में अगर कुछ खेल बनेगा भी तो नून लीग का बनेगा। अब बाप पार्टी के जिस धड़े को वजारत उज़्मा मिल गई है, वो नून लीग के साथ चलने का इंदिया दे चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।